اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من ذکر شرف للذاکرین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مقدم نور الہدی مصباح الظلم شفیع الامم صاحب الجود والکرم مولانا ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد حبیب علیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وشفیع المذنبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ صلوات پڑھیں محمد یہ بہت بہترین کلام، کیا کہنے، بہت اچھا اقبال بھائی، بہت ہی خوبصورت کلام آپ سب ذکر کر رہے ہیں۔ یہ تو بڑی بات ہے ہی، بڑی بات یہ ہے کہ آپ کربلا میں ذکر کریں۔ دن 40ویں کا ہے، اور جب کہیں 40واں ہوتا ہے تو گھر والے نہیں رو پاتے۔ وقت بھی نہیں ہے، مجھے دوسری مجلس میں بھی جانا ہے۔ میں تبرکن 4-5 جملے مجھ سے سن لیں، مجلس ہو چکی ہے۔ مجلس جیسے تھا ویسے صحیح ہے، بس ایسے ٹھیک ہے۔ مجلس سے کسی خطیب کے کہیں تھوڑا وائس کم کرو، پہلے تو ٹھیک ٹھاک تھا، یہ کیا مطلب ہے؟ کیوں ڈسٹرب کیا اس نے؟ ٹھیک نہیں، ابھی ڈسٹرب ہو گیا، پھر جیسے تھا ویسے رکھو، جہاں رکھا تھا وہیں رکھ دیجئے، ٹھیک ٹھاک صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ مجھے ایک دوسری جگہ ایک مکمل مجلس پڑھنا ہے۔ اب آج مجلس میں فضائل پڑھنا، مناقب پڑھنا، نعرے لگنا، یا جو ایک طریقہ ہوتا ہے مجلس کا، وہ اور دنوں میں تو چلیں ٹھیک ہے، آپ پڑھیں، آپ سنیں، آپ مشغول رہیں، آپ داد دیں۔ 40ویں میں وہ بھی اس کا 40واں جس کا 40واں منایا ہی نہیں گیا۔ ہمارے ہندوستان میں ایسا ہوتا ہے، کچھ پیسے والے لوگ ہوتے ہیں، بڑا پروگرام کرتے ہیں اپنے مرحوم کے لیے، بڑے ذاکر، بڑے عالم، بڑے مرثیہ پڑھنے والے سب بلائے جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی غریب کے گھر کا 40واں ہوتا ہے تو اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں، وہ ذاکر نہیں ہوتے، تو کچھ بڑے لوگ سوچتے ہیں کہ یہ خرچ وغیرہ کم ہونا چاہیے، ایسا پروگرام ہونا چاہیے کہ ہر غریب اپنا 40واں اچھے سے کر لے، مگر یہ کسی نے حسین کے لیے نہیں سوچا۔ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ یہ عصر کے وقت تک بازاروں میں نہ جانا، دنیاوی زندگی کو زیادہ اہمیت نہ دینا، خالی ذہن میں رکھنا اس وقت کو، وہ کون سا وقت ہوگا، وہ کون سا وقت ہوگا جب حسین نے جابر ابن عبداللہ انصاری سے کہا ہوگا قبر سے اٹھیں، دور چلے جائیں، میری زینب آ رہی ہے۔ ضرور جالیوں تک ہاتھ پہنچائیں، ضرور روزے کی زیارت کریں، ضرور جائیں بوسہ لیں، طواف کریں، زیارتیں پڑھیں، مگر اس وقت کا احترام کریں۔ وہ کون سا وقت ہوگا جب قبر سے لپٹے ہوئے جابر سے حسین کہتے ہیں ذرا دور چلے جائیں،
میری زینب آ رہی ہے۔ دو قبروں پہ زینب آئی ہیں، ایک حسین کی قبر، ایک نانا کی قبر۔ مدینے پہنچی ہیں، بس ایک جملہ اور یہی مجلس تمام کر دوں۔ جناب سید سجاد کے پاس عبداللہ کے کہتے ہیں، میرے وقت کے امام، اگر ممکن ہو اپنی پھوپھی کو گھر بھیج دیجئے، میری طبیعت ان دنوں ٹھیک نہیں رہتی۔ جناب زینب اپنے گھر آ گئی۔ عبداللہ گھر میں داخل ہوئے، دیکھا ایک بی بی ہے جو ماتم کر رہی ہے۔ کہتے ہیں بی بی میرا گھر پہلے سے ماتم کدا بنا ہے، مگر اس شہر میں ایک امین امام ہے، آپ چاہیں تو میں آپ کی سفارش کر دوں۔ پردہ ہٹایا، فکشف النقاب عن وجہہ۔ عبداللہ زینب کو نہیں پہچانا، جس سجاد کے پاس بھیجنا چاہ رہے ہو اسی سجاد نے بھیجا ہے۔ جزاکم اللہ۔ کچھ یاد آیا، مکان کے اندر گئی، ایک گٹھری لے کے آئی، گٹھری کھولی، ایک جلی ہوئی مسند نکالی، بھیا سننا، جلی ہوئی مسند نکالی، سجاد سے بیٹھنے کو کہا، فرمانے لگی، سید سجاد، کربلا سے لے کے شام تک، شام سے لے کے مدینے تک میں نے تجھے تیرے بابا کا پرسہ نہیں دیا، اے میرے لال تجھے تیرے بابا کا پرسہ، تجھے تیرے چچا کا پرسہ، تجھے تیرے بھائی علی اکبر کا پرسہ۔ جزاکم اللہ۔ سجاد کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے پھوپھی اماں بیٹھ جائیں۔ بابا کی مسند پہ پھوپھی کو بٹھا کے فرماتے، پھوپھی اماں آپ گواہ تھی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، آپ نے دیکھا تھا پاؤں میں بیڑیاں تھی، آپ جانتی تھی آپ کا سجاد بیمار تھا، چلتے خیموں سے آپ ہی اٹھا کے لائی تھی۔ فرمانے لگے پھوپھی اماں آپ کے بھائی کا پرسہ، اے پھوپھی تیرے عباس کا پرسہ، اے پھوپھی علی اکبر کا پرسہ، اے پھوپھی کربلا والوں کا پرسہ۔ ہائے کربلا، ہائے اربعین، ہائے عاشوراء، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم